اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری، 12 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے الحمدللہ یہ 9واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اب جو باتیں پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں چلتی آ رہی ہیں اسی میں اب ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہیں، اور یاجوج ماجوج تک جانے سے پہلے پھر لگتا ہے کہ دو باتوں کا ذکر شاید بہتر محسوس ہو۔ یاد رہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گیا۔ ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ سانپ دوڑ رہا ہے، اور ادھر سے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ لکڑی کا ڈنڈا مبارک جسے عصا مبارک کہا جاتا ہے، عین صاد الف، عصا مبارک ڈالا تو وہ بھی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، یعنی اژدہا بن گیا، اور اس نے بڑے اژدہے نے، بڑے سانپ نے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جادوگر بھی رسی پھینکیں اور وہ سانپ نظر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا عصا مبارک پھینکیں تو وہ سانپ نظر آئے۔ تو پھر یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ وہی عمل، وہی کام جو وقت کے نبی سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی سانپ نظر آ رہا ہے، ایک عصا پھینکا گیا تو سانپ بن گیا، اور وہی کام جادوگروں کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو وہ بھی سانپ بن گئیں۔ اب دیکھنے والے کی نقطہ نظر سے ذرا سوچو کہ اس کو وہ بھی سانپ نظر آ رہا ہے، وہ بھی سانپ نظر آ رہا ہے، تو ایسی حالت میں حق اور باطل کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک چھوٹی سی تشریح و تطبیق تو یہ بھی تعویل بن سکتی ہے کہ جی جو بڑا تھا وہ چھوٹوں کو کھا گیا تو اس لیے وہ جیت گئے، تو ان کی جیت سے یہ ایک تشبیہ یعنی استعارہ یا اس کا اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ جو جیت گیا اس مارکے میں، ٹھیک ہے جی، وہ غالب رہا، ٹھیک ہے، وہ حق والا تھا۔ بعد میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے، اور ایک پہلو یہاں سے بھی یہ یعنی یہاں پہ آ جائیں کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی اتباع کرنے والے ہیں، جو یروشلم کے دعوے دار ہیں، اب ان کا جو مسیحا آنے والا ہے وہ بھی بیماروں کو شفا دے گا، وہ بھی اپنی مسیحائی کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے وہ مسیح الدجال کا لفظ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ وہ علاج کے ہی بہانے سے اپنے آپ کو مسیحا ہاں منوائے گا۔ تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی علاج کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ادھر سے مسیح الدجال بھی یعنی مردے زندہ کرے گا، مریضوں کا علاج کرے گا۔ لیکن دیکھنے والے کی نظر سے یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ کس کو سچا مسیحا مانے، یہ بھی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، وہ بھی شفا دے رہے ہیں، یہ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اشارہ یہاں بھی منطبق کیا جا سکتا ہے کہ جی جو جیت جائے گا بالآخر وہ سچا مانا جائے گا۔ تو اگر اس موسیٰ علیہ السلام کی اس سانپوں والی بات کو ادھر مسیح الدجال پہ امپلیمنٹ کریں تو ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو ہی ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ثابت ہو جائے گا کہ المسیح عیسیٰ بن مریم جو کہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام، وہی اہل حق ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو فتح ہوگی جب دجال قتل ہو جائے گا اور پھر خلافت قائم ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک حق اور سچ کے ظاہر ہونے کی نشانی ہوگی۔ لیکن وہ تو تب ظاہر ہوگا نا جب جیت ہوگی، جب فتح ہو جائے گی۔ اب جب فتح سے پہلے کے یہ کچھ سال ہیں یا کچھ مہینے ہیں جو کہ بڑی ہی شدید قسم کی آزمائش کے ہیں، پریشانی والے بھی ہیں، ذہن پہ دھند بھی چھائی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، کس کو حق مانے کس کو نہ مانے، کس کی بات سنیں کس کی نہ سنیں، ٹھیک ہے، سنی کی مانے، شیعہ کی مانے، وہابی کی مانے، دیوبندی کی مانے، عیسائی کی مانے، یہودی کی مانے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت دھن تو ہے نا جی عوام الناس کے ذہنوں پر۔ تو اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ والا واقعہ ہے، یا مسیح الدجال اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مسیحائی کا جو ذکر ہے، اسی کو لے کے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو دجال کی سیج سجانے والے ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج، یہ دو گروہ ہیں، ان کا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے۔ تو یہاں سے جب بات کریں گے تو پھر آگے دجال کی بات بھی کریں گے، اور پھر مزید انشاءاللہ آپ کو حقائق واضح ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اب یاجوج اور ماجوج کے متعلق یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں صرف 2 آیات ہیں جن میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ پہلا سورۃ الکہف جو کہ قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 94 میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، اور ان کے خلاف دیوار بنانے والے ذوالقرنین کا ذکر ہے، ابھی ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ دوسرا جی سورۃ الانبیاء جو کہ قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے، اور 96 نمبر آیت میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ یعنی یہ 2 گروہ جو ہیں، ان 2 گروہوں کا ذکر قرآن پاک کی صرف 2 آیات میں ہے، اور یہیں سے ہمیں یہ نتیجہ مل جائے گا انشاءاللہ کہ کیا وہ زیر زمین مخلوق ہیں، کیا وہ جن ہیں، کہ وہ کیا ہیں، یا وہ انسان ہیں۔ تو آئیے اب یاجوج اور ماجوج کی پہچان حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں تو ذہن میں یہ یاد رکھا کریں کہ یہ وہ علم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہمیں غیب کی خبریں دی ہوئی ہیں، ورنہ آج ہمیں 21ویں صدی کے اس پرفتن دور میں کیسے پتہ چلتا کہ ہزاروں سال پہلے کیا واقعات ہوئے ہیں، اور ان کی تصدیق ہم کہاں سے کرتے، اور ہزاروں سال بعد کیا واقعات ہونے ہیں ہم ان کی تصدیق کیسے کرتے۔ تو ہر جگہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پورے کا پورا بذات خود حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ ثبوت نمبر 2 کہ جب ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا ہمیں ٹھیک طرح سے مطلب سمجھ نہیں آتا تو ہمیں حدیث پاک سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ نماز بھی حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نماز کا حکم قرآن میں تو ہے، لیکن تفصیلات نہیں ہیں کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھنی ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے تکبیر کہنی ہے، کیسے سلام پھیرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، ان کے احکامات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز کا حکم قرآن میں ہے اور تفصیل حدیث میں موجود ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن تو وحی ہے، قرآن تو حضور کے پڑھنے سے قرآن ہے، لیکن تشریح و تفصیل اور حقائق تو ہمیں حدیث پاک سے مل رہے ہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حضور کو جو علم غیب دیا ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس وسیع علم کی مدد سے ہی قرآن کی تشریح ممکن ہے، ورنہ جو نماز ہی کو آپ دیکھ لیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن سے سارے مسائل اس سے اخذ کر سکیں جب تک کہ آپ حدیث کی طرف نہ جائیں۔ یعنی نماز خود حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے، قرآن خود حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے مدد لینی ہے تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے نفع حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 94 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ترجمہ ہے جی، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں
اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ اب اس کی تشریح و تفصیل عمران نظر حسین صاحب نے بھی بڑی زبردست بیان فرمائی ہے۔ فی الوقت آپ مختصر چند نقطے نوٹ فرما لیں کہ ذوالقرنین ایک شخصیت کا بھی ذکر ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے، اور جب وہ کوکسس ماؤنٹینز میں پہنچے، یعنی جنہیں اردو میں کوکاف کے پہاڑ کہا جاتا ہے، یعنی وہ خطہ جو روس، آذربائیجان اور جارجیا کے سنگم پہ واقع ہے، تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ذوالقرنین کو دیکھا تو ان سے یہ درخواست کی کہ یاجوج اور ماجوج، یہ جو دو قبیلے ہیں، یہ جو دو گروہ ہیں، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کی ایک نشانی تو فساد ہے کہ وہ فسادی ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ جو قتل و غارت اور یہ جو بے حیائی اور یہ جو مرد کی مرد سے شادی اور یہ سارے فسادات ہی کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فارکس کے نام پہ کرنسی ایکسچینج، پیٹرو ڈالر، یہ سارے بینکنگ سسٹم، یہ سب فساد ہی کی شکلیں ہیں۔ تو نشانی کیا بتائی گئی؟ مفسدون فی الارض، کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ہیں گروہ کتنے؟ دو، یاجوج اور ماجوج، اور درخواست کن سے کی جا رہی ہے؟ ذوالقرنین سے، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان بیننا و بینہم کیا بنا دیں؟ سدن، سد بنا دیں، دیوار بنا دیں۔ عربی میں سد ڈیم کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ڈیم بنیادی طور پہ ایک دیوار ہی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دیوار بنائی ذوالقرنین نے، یہ ہزارہا سال پہلے بنائی، اور اس دیوار بنانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں، کیونکہ اگر وہ زیر زمین مخلوق ہوتی تو پھر دیوار بنانا تو بے مقصد ہو گیا، اور اگر وہ جن ہوتے تو پھر بھی دیوار بنانا بے مقصد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج اور ماجوج نہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، اور نہ وہ زیر زمین مخلوق ہیں، اور نہ وہ جن ہیں۔ دیوار بنانے سے قرآن پاک سے یہ واضح ہمیں سبق ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بات پہ نظر حسین صاحب کو بھی، آپ عمران نظر حسین صاحب کو بھی سن لیجئے گا، انہوں نے بھی بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے۔ اور پھر ذوالقرنین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قرنین دو زمانوں کو کہا جاتا ہے، کہ یہی واقعہ تاریخ انسانی میں دو دفعہ پیش آئے گا۔ ایک دفعہ وہ جب وہ ذوالقرنین بادشاہ تھے تب پیش آیا، اور ایک دفعہ یہ آخر الزمان میں بھی پیش آئے گا، کہ جب مسیح الدجال اپنی مسیحائی کا دجل دکھانے آئے گا۔ تو یہ تھی ایک نشانی قرآن پاک سے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، اور صد دیوار سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ زیر زمین مخلوق نہیں ہے، وہ جن نہیں ہیں، وہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔ اب یاجوج اور ماجوج کے متعلق جو آیت سورۃ الانبیاء میں ہے، اس میں ہم 96 کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 95 بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو بات زیادہ بہتر سمجھ آئے۔ اب یہ سورۃ الانبیاء 21ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور آیات ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ ہے کہ جی، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، من کل حدب ینسلون، ٹھیک ہے۔ اسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا چشم عالم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، کہ کس طرح یہ یورپ اور امریکہ والے ترقی کر کے ہر بلندی سے ڈھلکتے نظر آ رہے ہیں، اور کس طرح ان کے جو ہیں ماننے والے وہ ہر ادارے پہ چھا گئے ہیں۔ من کل حدب ینسلون، من کل حدب ینسلون، کل، کہ جب وہ فتنہ برپا ہوگا اور جب دجال کی حتمی سیج سجائی جائے گی تو اس وقت ہر بلندی سے جو ڈھلکنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ یاجوج و ماجوج کا ساتھی ہوگا۔ اب یہاں پہ پہلے تو اس آیت کی تشریح سنیں
یاجوج ماجوج کے حوالے سے، پھر مزید بات کریں گے من کل حدب ینسلون سے۔ ہم؟ تو یاجوج و ماجوج کے حوالے سے یہاں یہ ذکر ہے کہ وہ بستی اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پہ بہت سے مفسرین نے اور آج کے اسکالر نے، عمران نظر حسین صاحب نے بھی یہاں اس بستی کو یروشلم اور فلسطین ہی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ثبوت اس کا برطانوی حکومت کا بالفور ڈیکلیریشن ہے جو 1917 میں آیا۔ 1917 سے پہلے شاید اس آیت کی تشریح و تطبیق اتنی آسانی سے ممکن نہ تھی جتنی آج ممکن ہے، کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات ارشاد فرمائی، آج وہ منوعاً پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھ لیا دنیا نے کہ برطانیہ نے 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن میں اسی بستی کو بسانے کا اعلان کیا، اسرائیل کو، اسی صہیونی بستی کو بسانے کا اعلان ہوا بالفور ڈیکلیریشن میں، اور اسی کی 100 سال بعد تصدیق کی امریکی صدر ٹرمپ نے۔ تو اس حوالے سے کہ اس بستی کو بسانے والے اور اس کی حمایت کرنے والے اور ان کے مددگار یہ برطانیہ اور امریکہ ہیں، 2017 کا ٹرمپ کا اعلان اس کے ماجوج ہونے کا ثبوت ہے، 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن برطانوی حکومت کی طرف سے اس کے یاجوج ہونے کا ثبوت ہے۔ اور آیت کا ترجمہ پھر سنیں، عربی بھی پڑھ لیں ایک دفعہ، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو بستی تھی، یہ جو ہلاک ہوئی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے بھی اس کو رومن امپائر نے ایک دفعہ تباہ کیا، پھر بخت نصر نے تباہ کیا، یہودی بھاگ گئے، دنیا میں ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر ہزاروں سال بعد یہ برطانیہ ہی ہے جو ان سب یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں لایا اور اس نے اسرائیل ریاست کی بنیاد رکھی مئی 1948 میں۔ تو آج بھی چونکہ یہ رمضان اور مئی مل چکے ہیں، ٹھیک ہے، مئی کے مہینے میں ہی رمضان آیا ہے، اور مئی کی انہی تاریخوں میں ہماری عید ہے جو سو کارل یہ صہیونیوں کا اسرائیل ہے، ان کی بھی سالگرہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ 2021 کے اس مئی میں وہ فساد مچا ہوا ہے، پاکستان میں قتل و غارت جاری ہے، فلسطین میں، غزہ میں قتل و غارت جاری ہے، حتیٰ کہ قبلہ اول مسجد اقصی شریف کے اندر قتل و غارت جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں خاموشی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عرب حکمران، دنیا کے امیر ترین حکمران کس طرح صرف اجلاسوں کی اور پھر صرف مذمت کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں قریہ سے مراد یروشلم ہے، اور یاجوج و ماجوج سے مراد برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ انہوں نے ہی اس بستی کو بسایا اور انہوں نے ہی اس کو تحفظ دیا، اور امریکہ ہی آج تک اسرائیل کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کرتا چلا آ رہا ہے، چین نہیں کر رہا۔ لہٰذا چین چاہے کیڑے کھائے، مکوڑے کھائے، سانپ کھائے، چمگادڑ کا سوپ پیے، وہ یاجوج و ماجوج نہیں ہے، وہ اور طرح کا بے دین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاروباری ہے، کاروبار کر رہا ہے، دنیا سے پیسے ڈالر کما رہا ہے، وہ جیسے جیسے بھی پاکستان کے وسائل سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ یاجوج و ماجوج نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی نشانی قرآن میں یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے، یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ سانپ بچھو کھائیں گے، یہ بتائی گئی کہ یاجوج اور ماجوج وہ لوگ ہوں گے جو اس قریہ، اس یروشلم کی بستی کو بنائیں گے، اس کو دوبارہ یہودیوں کے لیے آباد کریں گے، اور حقیقتاً مسیح الدجال کے لیے سیج سجائیں گے۔ اب کیا قرآن پاک کی اس آیت سے آپ کو یاجوج اور ماجوج کی کچھ سمجھ آئی؟ تو میرے بچوں اگر سمجھ آئی ہے تو پھر اور دیکھو کہ یہ بستی فرمایا گیا حتی اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حدیث پاک سے یہ ملتا ہے اشارہ کہ یاجوج اور ماجوج کو اس جو دیوار سے وہ جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیوار میں سوراخ ہو گیا تھا،
اور وہ وہاں سے نکل پڑے تھے. کوئی مطلب یورپ میں چلا گیا، کوئی کسی جگہ چلا گیا، کوئی کسی جگہ چلا گیا. وہ سارے یاجوج ماجوج پھیل گئے تھے. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وہ نیلی آنکھوں والے آج کن کن حکومتوں میں نظر آ رہے ہیں. وہ یوم ذن زرقا والی آیت بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 میں وہ جو نیلی آنکھیں ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی یاجوج اور ماجوج کی نشانی ہے. براہ راست نشانیاں یہ دو ہیں جو سورۃ الکہف میں ہیں اور سورۃ الانبیاء میں ہیں. جو انڈائریکٹ نشانی ہے وہ نیلی آنکھیں ہیں. تو نیلی آنکھیں آپ نے دیکھنی ہے کہ ہالینڈ کی حکومت میں کس کس کی ہیں، فرانس کی حکومت میں کس کس کی ہیں، ٹھیک ہے، جرمنی اور برطانیہ کی رائل فیملی میں کہاں کہاں پہ ہیں یہ آنکھیں نیلی، ٹھیک ہے. تو یہ نیلی آنکھیں بھی ایک نشانی ہے. اور پھر فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. اس کی ایک تشریح و تعویل تو یہ ہے کہ خواہ سیاسی میدان ہو، خواہ تعلیمی میدان ہو، خواہ کھیل کا میدان ہو، خواہ کوئی بھی آپ نام لے لیں، مذہبی میدان ہو، ہر جگہ سے وہ ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر بلندی پہ ان کا یعنی عروج ہوگا، ہر بڑے عہدے پر وہ براجمان ہوں گے، ٹھیک ہے. اب من کل حدب ینسلون کے حوالے سے یہودیوں کے بڑے کیا کر رہے ہیں وہ چلیں وہ بھی مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے. عیسائیوں کے بڑے کیا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن ہمارے لیے کیونکہ مکہ اور مدینہ ہی سب سے اہم بلندی ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے، ٹھیک ہے جی. تو اب مکہ اور مدینہ کے جو خادم الحرمین الشریفین بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ غور کریں کہ جب سے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو گرایا تو اس کے مد مقابل کس کو لا کھڑا کیا؟ آل سعود کو. اور اس کی مذہبی پشت پناہی کس نے کی؟ آل نجد نے. جو محمد بن عبد الوہاب آل شیخ کہلانے والوں کی جو مفتیوں کی نسل ہے، انہوں نے مذہبی یعنی حمایت کی آل سعود کی، آل سعود نے حمایت کی برطانیہ کی، اور ان سب نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو توڑا. اور پھر عرب خطے کے وہ حصے بکھرے ہوئے کہ اردن کا بارڈر اور شام کا بارڈر اور جناب یہ ساری مکہ کی حکومت اور شاہ حسین کی وہ اردن کی حکومت. پھر یہ ساری وہ حقائق ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پہ مختلف مصنفین کو آپ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں اے ہینڈ بک آف آل سعود، آل سعود کی ایک ہینڈ بک ہے جو ہر سال اپڈیٹ ہوتی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے گا، اس میں بھی بڑے حقائق ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کہ کیا سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں ان نجدیوں کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جو آج کا ریاض کا علاقہ ہے یہاں پہ آل رشید غالب اس وقت قوم تھے، گروہ تھے، قبیلہ تھا. ان آل رشید کو مارنے کے لیے یہ آل سعود بڑے کس کی مدد سے؟ برطانیہ کی مدد سے. پھر انہوں نے وہ قتل و غارت کی کہ کتابوں سے بہت سے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ 4 لاکھ کے قریب انہوں نے مسلمان مارے. ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کا مال بھی لوٹا، اور بہانہ اور پیچھے فتویٰ کیا تھا کہ یہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے. تو اب مشرک ہونے کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، قبر کے بعد والی زندگی کے حوالے سے کہ جی مردے مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سوالات بھی تب سے اب تک صرف یہ نجدی گروہ اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو یہ سن کے تھوڑا سا سختی محسوس ہو رہی ہے کہ جی یہ حقیر کیا بیان کر رہا ہے، تو اس کا ثبوت میرے بچوں آپ خود اپنی آنکھوں سے جا کے آج بھی دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو، دھیان سے سنو. مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف سے جب آپ باہر نکلو تو پیدل پہلی رنگ روڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ترکی ریلوے اسٹیشن کا ایک وہ حصہ ہے جس کو آج میوزیم بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھے کہ محراب کی طرف سے آپ اگر باب سلام یا باب بقی کی طرف سے نکلتے ہیں اور مسجد غمامہ کی طرف چلتے ہیں جس طرف مسجد ابو بکر صدیق بھی ہے، تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں مسجد غمامہ سے آپ کو وہ ترکی ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے.
اور اسی ریلوے اسٹیشن کے اندر آج بھی پرانی ریل کی پٹری موجود ہے، پرانا ریل کا انجن موجود ہے۔ وہ جو حجاز ریلوے ترکیوں نے بچھائی تھی سلطنت عثمانیہ والوں نے 1908 میں، وہ آپریشنل تھی۔ ملک شام شہر دمشق سے وہ ٹرین حاجیوں کو لے کے، زائرین کو لے کے مدینہ منورہ پہنچتی تھی۔ اس ٹرین کو، اس پٹری کو گرانے اکھاڑنے والے، بم دھماکے سے اڑانے والے بھی یہ برطانوی اور یہ نجدی ہی تھے۔ اور اس کا ثبوت اسی میوزیم میں، اسی ریلوے اسٹیشن کو جو اب میوزیم بنا دیا گیا ہے، آپ اس میں داخل ہوں، سیڑھیاں چڑھیں، اوپر والی منزل پہ چلے جائیں، فرسٹ فلور والا جو پورشن ہے وہاں پہ آپ کو اہم نشانیاں بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اس زمانے کی کھجوریں محفوظ کر کے آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں جو عیسائی ریاست تھی جسے بائزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے، اس زمانے کے میٹالک کوائنز، سکے، ٹھیپے وہاں پڑے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ اور اسی اوپری منزل میں وہ تصویریں بھی نظر آتی ہیں جس پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح برطانوی حکومت نے نجدیوں کے ساتھ مل کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا۔ تو یہ ثبوت خود اس حقیر نے سن 2012 کے دسمبر سے اور سن 2018 کے نومبر تک 6 سال تقریباً میں نے سعودی عرب میں گزارے ہیں وہاں نوکری کرتے ہوئے۔ تو اس دوران میں الحمدللہ عمرے کا موقع ملا، اللہ کے فضل سے حج کا موقع ملا، بہت سی زیارتیں نصیب ہوئیں۔ تو یہ ترکی ریلوے اسٹیشن بھی دیکھنے کو ملا، اس کا ذکر بھی ہم نے اپنے ابا جی سے سنا ہوا تھا۔ تو جب ہم وہاں گئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تصویریں آج بھی میوزیم میں لگی ہوئی تھیں۔ 2018 تک تو یہ تصویریں یہی کہ آل سعود اور نجدی انہوں نے برطانیہ حکومت سے مل کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا، یہ ثبوت 2018 تک تو یہ حقیر اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ابھی تک وہ ثبوت موجود ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ مدینہ منورہ، حجاز ریلوے اسٹیشن، ٹھیک ہے، نیا ریلوے اسٹیشن نہیں جو ابھی بنا ہے، وہ والا بات نہیں کر رہا، حجاز ریلوے اسٹیشن جو 1908 والی ٹرین ہے، اس کے پرانے انجن، اس کے پرانے ڈبے آج بھی وہاں مدینہ کے ریلوے اسٹیشن کے اندر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہیں اس کے اندر مسجد سقیہ بھی ہے، اور باہر وہ عنبر مسجد ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں جب آپ دیکھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ حقیر جو بات کہہ رہا ہے وہ نہ صرف قرآن پاک سے ثابت ہے، بلکہ آپ خود بھی جا کے مدینہ منورہ کے اس حجاز ریلوے اسٹیشن کے میوزیم کی پہلی منزل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہے، وہ فرسٹ فلور پہ جا کے، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا۔ اب من کل حدب ینسلون میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مکہ و مدینہ کے حاکم بھی پوری طرح سے برطانیہ کے، امریکہ کے مددگار ہیں، انہی کے دوست ہیں، کیا یہ حقائق دنیا بھول گئی ہے کہ جب عراق پہ حملہ کروانا مقصود تھا، تو سعودیہ ہی تھا جس نے امریکی فوجوں کو بلوایا، اپنی سرزمین دی، اور سعودیہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے ہی امریکہ نے عراق پہ حملے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس حقیر نے خود حفر الباطن، اور یہ کریات اور یہ سارے خطے الحمدللہ گھوم کے دیکھے ہیں، اور وہ کھنڈرات، نشانیاں آج بھی بچی پڑی ہیں کہ جہاں جہاں امریکی فوج رکی تھی وہاں پہ بیس بال کے کیمپ ہیں، وہ گراؤنڈ وہ بنے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں، ان کے بچے کھچے کمرے آج بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیس بال کا کھیل عربوں میں تو مشہور نہیں ہے، یہ تو فٹ بال کے شوقین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ غور کریں کہ جب امریکی فوج سعودیہ میں اتری ہوگی تو کیا وہاں پہ زنانیاں اور عورتیں نہیں اتری ہوں گی؟ کیا وہاں پہ شراب اور جوا نہیں کھیلا گیا ہوگا سعودیہ کی سرزمین پہ؟ کیا وہاں پہ آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ مرد و زن کا اختلاط اور زنا نہیں ہوا ہوگا؟ تو یہ سب کچھ کس نے کروایا اپنی سرزمین پہ؟ امریکی کو کس نے بلایا؟ سعودی عرب نے بلایا۔ کیا یہ حقائق کوئی ثبوت چاہتے ہیں؟ آج بھی آپ مئی 2021 کا عرب نیوز آج بھی کھول کے دیکھ لیں، آج آپ کو آج بھی نظر آئے گا کہ ڈیزرٹ سٹارم جو آپریشن تھا جس میں امریکہ آیا تھا اور اس نے عراق کو کچلا تھا،
اس کے 30 سال مکمل ہونے کی سالگرہ آج بھی عرب اخبار میں پچھلے کئی مہینوں سے منائی جا رہی ہے، مئی میں بھی منائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو حضور کے ذکر اور ذکر میلاد سے روکنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو 30 سالہ جشن ڈیزرٹ سٹارم تو یاد ہے، ٹھیک ہے، تو حضور کے ذکر کو یہ کیوں روکتے ہیں؟ اور پھر من کل حدوی ینسلون کے حوالے سے اگر آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو نمبر ایک تو حقیر کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک سے بڑا تو ثبوت ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اب بات نجدیوں کی ہو رہی ہے اور موضوع بڑا نازک ہے، تو اس لیے محض آپ کی تسلی کے لیے یہ میں ایک اور ثبوت پیش کرتا چلوں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک کتاب ہے جی، خوبصورت مساجد، اور یہ فقیر اللہ خان اس کے رائٹر ہیں۔ کتاب کا نام ہے خوبصورت مساجد، یہ کچھ آپ کو اس کی شبیہ نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ بھی۔ اور یہ کتاب حقیر نے اس وقت خریدی جب یہ حقیر سعودیہ عرب میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا، اور خریدی کہاں سے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الخبر ایک شہر ہے جسے خبر بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک پاکستانی اسکول ہے جو کہ بہت سے پاکستانی اس کو جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے انہوں نے دیکھا ہوا ہے، میرے اپنے بچے اس پاکستانی اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی پاکستانی اسکول سے آگے تھوڑا سا بڑھے ہیں تو پھر ایک سٹور آ جاتا ہے، جو پاکستانی خبر کو جانتے ہیں وہ لبرٹی سٹور کو بھی جانتے ہیں۔ اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو مکتبہ دارالسلام ہے، اور دارالسلام مکتبے ہی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت اس کی قیمت 50 ریال تھی۔ الحمدللہ اللہ نے حقیر کو یہ اتنا مال دیا ہوا تھا کہ 50 ریال کی یہ کتاب خریدی، اس شوق سے کہ ہم دنیا کی خوبصورت مسجدیں دیکھیں گے۔ مسجدیں واقعی دیکھنے کو ملیں۔ اس کتاب کا کاغذ انتہائی عمدہ ہے، کتابت انتہائی عمدہ ہے، آپ اس کو دیکھیں، انتہائی مزیدار کتاب ہے۔ لیکن اس اتنی خوبصورت کتاب میں فتنہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ فتنہ آپ نوٹ کیجئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ہاتھوں میں جو اس وقت یہ کتاب ہے خوبصورت مساجد نام کی، فقیر اللہ خان رائٹر ہیں، مکتبہ دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 132 میں مسجد اقصیٰ کو یعنی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت دکھایا گیا، بتایا گیا، صفحہ نمبر 132۔ اب جو میرے ہاتھوں میں یہ نسخہ ہے، یہ ہے جی 1438 ہجری کا، آج 1442 ہجری ہے، اور یہ جو حقیر نے نسخہ خریدا یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن تھا، اس سے پہلے اس کا ایک فرسٹ ایڈیشن 1437 ہجری میں پرنٹ ہو چکا تھا، اور اس کے جو حقوق محفوظ ہیں اس کتاب کے ادارے کے نام پہ وہ 1424 ہجری کے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ ایک مصنف نے لکھ دی، پھر اس کو ایک ٹائپسٹ ٹائپ کرتا ہے، پھر وہ اس کی غلطیاں چیک کرنے کے لیے دوبارہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، پھر اس کو درست کروایا جاتا ہے، پھر جو درست شدہ نسخہ ہوتا ہے اس کو پھر سے تصدیق کیا جاتا ہے، پھر سے چیک کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے۔ اور آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں غلطی پکڑنا تو سیکنڈز کا کام ہے، منٹوں کا نہیں، گھنٹوں کو، دنوں کا کام نہیں ہے۔ آج کی ٹائپنگ مشینوں میں، کمپیوٹر کے دور میں غلطی پکڑنا سیکنڈز کا کام ہے۔ تو حقیر آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ من کل حدبی ینسلون والے بھی دجال کے ساتھی کس طرح سے ہیں۔ خوبصورت مساجد، اور میرے ہاتھ میں یہ 1438 کا نسخہ ہے جو اس حقیر نے خبر سے خریدا، اس کے صفحہ نمبر 132 میں مسجد اقصیٰ اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت لکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مکتبہ دارالسلام دنیا کا سب سے بڑا اسلامک پبلیکیشنز کا ادارہ، سعودی حکومت کے زیر کنٹرول ہے، اور اس کی ایک ایڈیشن میں بھی لازمی ہزاروں کتابیں چھپی ہوں گی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ 1424 ہجری کے اس حقوق محفوظ والے نسخے میں 1437 ہجری تک بھی کوئی کریکشن اگر نہیں ہو سکی تھی، اور نسخہ اول 1437 ہجری میں چھپ چکا تھا، ہزارہا کاپیاں تقسیم ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کسی نے اس کو کریکٹ کیوں نہ کروایا؟ کیا یہ کوئی معمولی غلطی ہے؟ کیا یہ میرے بچوں کوئی چھوٹی غلطی ہے؟ یہ
دنیا کے سب سے بڑے مکتبہ دارالسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی للو پنجو پرنٹنگ پریس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نسخہ چھپتا ہے جناب، سیکنڈ ایڈیشن آتا ہے 1438 ہجری میں۔ آج بھی جن پاکستانیوں کے دوست وہاں پہ خوبر میں یا ریاض شہر میں یا مدینہ مکہ میں رہ رہے ہیں، مختلف شہروں میں مکتبہ دارالسلام کی برانچیں موجود ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں، وہاں سے تازہ ترین نسخہ منگوا لیں۔ اگر تو 2021 کے نسخے میں کریکشن ہو چکی ہے تو اس حقیر کی اصلاح کر دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ اور اگر یہ یروشلم کو آج بھی اسرائیل دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو پھر یہ من کل حدبی ینسلون کی اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 کے تحت یہ یاجوج ماجوج کے پیروکار ہیں، اور یہ انہی کے نمائندہ ہیں، یہ انہی کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آج کے بہت سے لوگوں کو اس پہ غصہ آئے کہ جی میں نجدیوں کو برا کہہ رہا ہوں۔ اچھا چلیں تھوڑا اور زاویہ بدل کے دیکھتے ہیں۔ یہ تو تھا جناب والا ایک کتاب کا معاملہ۔ کوئی بھی ایسا بندہ جس کے دل میں آل سعود کی یا آل شیخ کی یا نجدیوں کی محبت جاگتی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو ایک کتاب تھی نا، آپ ایک کتاب میں ہونے والی غلطی کو اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیں حقیر کو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ واقعی ایک کتاب کی بنیاد پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا، حالانکہ یہ بہت بڑا ریٹن پروف ہے، میں بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جی خوبصورت مساجد، رائٹر ہے فقیر اللہ خان، ٹھیک ہے، اور مکتبہ دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے۔ حقیر نے یہ خود خوبر سے 50 ریال میں خریدی تھی۔ 1438 کا یہ ایڈیشن ہے، سیکنڈ ایڈیشن ہے، فرسٹ ایڈیشن نہیں ہے، اور اس ادارے سے غلطی ہونا اور ایسی غلطی ہونا توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ چلیں ہم جی اس کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ بات کریں کہ جی آج ہے جی 1442 ہجری اور انگریزی حساب سے 2021 عیسوی۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ جب 2017 میں ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا سرکاری سطح پہ دارالحکومت تسلیم کیا تو کتاب تھی، ایک مولوی اور ایک عالم دین تک محدود تھی، یا ایک ہی گروپ تک محدود تھی، مفتیوں تک محدود تھی، طلبہ تک محدود تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن حکمران تو پھر حکمران ہوتا ہے نا، اور وہ جو خادم الحرمین الشریفین ہونے کا دعوے دار ہو، اور وہ جو بقی شریف میں روزوں کو گرائیں، مزارات کو گرائیں اور روزہ رسول کا خادم بن کے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا ٹرمپ کا بائیکاٹ کیا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں کیا۔ تو پھر میرے دوستو تم آل سعود کا کلمہ نہیں پڑھتے، تم محمد بن عبد الوہاب نجدی کا کلمہ نہیں پڑھتے میرے بچوں، تم میرا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تم کلمہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نام کا پڑھتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ قیامت میں رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور فیصلہ اللہ فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ اور رسول ہماری پرائیورٹی ہیں، انہی سے ہمارا ایمان منسلک ہے، انہی کی ذات سے ہمارا ایمان ہے، انہی کی وجہ سے ہم مومن ہیں۔ تو غصے کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھو اور حقائق کو سننے کی اپنے اندر اتنی ہمت تو پیدا کرو یار کہ جو حقائق قرآن سے ہیں ان کو سن لو، ٹھیک ہے۔ جو دنیاوی حقائق ہیں ان کو سن لو، ٹھیک ہے۔ جو سیاسی حقائق ہیں ان کو بھی سن لو کہ کیا 2017 میں ٹرمپ کے اعلان کے بعد سعودی حکمرانوں نے ٹرمپ کا بائیکاٹ کیا؟ اگر نہیں کیا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کو شریک جرم مانا جائے۔ کیا ایک قاتل کے ساتھی کو قتل کا شریک جرم مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا؟ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ قتل کر کے کسی دوسرے کے گھر میں جا چھپے اور دوسرا اس کو پناہ بھی دے دے تو پھر وہ دوسرا پناہ دینے والا بھی شریک جرم شمار ہوتا ہے، یہ تو ایک عالمی قانون ہے۔ تو یہ تو تھا 2017، اور 2017 میں بھی اعلان ہونے پر سعودی حکمرانوں نے ٹرمپ کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو یہ ان کے یاجوج و ماجوج کے چیلے ہونے کی ایک بڑی واضح نشانی ہے۔ آپ لفظ چیلا پسند کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس حقیر پہ جو غصہ کر رہے ہیں،
آپ یہی سوالات اپنے ان نجدی حکمرانوں سے کیوں نہیں کرتے کہ جناب والا آپ امریکہ کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا چلو دوسرا ثبوت بھی سن لو کہ جب 2017 میں ٹرمپ نے اعلان کیا اور پھر وہ اس کے بعد سعودی عرب کا دورہ کرنے آیا، تو میڈیا پہ، اخبارات میں ساری دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے نہ صرف سلمان بادشاہ نے اس کے ساتھ عرب کے سٹائل میں بھنگڑا ڈالا، ناچ کیا، بلکہ 1 ارب ڈالر سے زائد کے تحفے تحائف بھی پیش کیے گئے. ٹھیک ہے، 1 ارب ڈالر سے زائد کے تحفے تحائف بھی پیش کیے گئے. اب تحفے تحائف کا ذکر انشاءاللہ آپ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے ملکہ سبا کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں سنایا جائے گا. فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب اعلان کرتے ہیں، سعودیہ بائیکاٹ نہیں کرتا. ٹرمپ صاحب سعودیہ کے دورے پہ چلے جاتے ہیں، ریڈ کارپٹ ویلکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریڈ کارپٹ ویلکم دینے کا بھی ایک سیاسی مطلب اور مقصد ہے دنیا میں. دنیاوی سفارتکار اور سفارتکاری کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ ویلکم کا کیا مطلب ہوتا ہے. پھر 1 ارب ڈالر سے زائد کے تحفے تحائف، اور پھر محمد بن سلمان کا اس کے بعد والے واقعات میں 400 ارب ڈالر کے دفاعی ساز و سامان کے معاہدے کرنا ٹرمپ کے ساتھ. اب یاد کریں کہ 400 ارب ڈالر والے حکمران، ٹھیک ہے، یہ وہی ہیں جو پاکستان کے 1 ارب ڈالر کی انسٹالمنٹ کے وقت بجائے مدد کرنے کے پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں، وہ ایک الگ بحث ہے. اب آپ یہ سنیں کہ آپ کو کیا من کل حدب ینسلون. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جو اٹلی کے پوپ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اٹلی کا جو روم کا ویٹیکن سٹی کا اس وقت کا پوپ ہے، کیا وہ شیو میں نہیں ہے؟ اگر وہ شیو میں ہے تو پھر آپ انہی کی بنائی ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں دیکھ لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ خود داڑھی میں دکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ من کل حدب ینسلون میں مسلمان حکمران بھی دجال کے ساتھی ہیں، عیسائی حکمران بھی دجال کے ساتھی ہیں. یہ جو نیٹو، برطانیہ، جرمنی، فرانس کے حکمران ہیں، یہ عوام سے مختلف ہیں. عوام ہر جگہ مختلف ہے، عوام پاکستان کی بھی مختلف ہے، حکمران پاکستان کے بھی مختلف ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے من کل حدب ینسلون، خواہ کوئی آرمی چیف ہو، خواہ کوئی چیف جسٹس ہو، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خواہ وہ صدر ہو، خواہ وہ مکہ کا حاکم ہو، خواہ وہ مصر کا حاکم ہو، خواہ وہ ترکی کا حاکم ہو، خواہ وہ روس کا حاکم ہو، خواہ وہ چین کا حاکم ہو. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ملک کون سا ہے اور ادارہ کون سا ہے. ہمیں تو یہ بتا دیا گیا من کل حدب ینسلون کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے نظر آئیں گے. اب وہ ہر بلندی کی آیت اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو میرے سے پہلے آپ قرآن پاک سے رجوع کریں. ٹھیک ہے، دوسری بات، صہیونی اور یہودی کا فرق بھی سن لیں. یہودی وہ ہے کہ جو توریت کو تو مانتا ہے لیکن حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا انکار کرتا ہے اور حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے. وہ یہودی ہے، اسے ہم اہل کتاب بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ چند شرائط و ضوابط کے ساتھ ہمارا کھانا پینا، حتیٰ کہ شادی بیاہ کی بھی کچھ اجازتیں ہیں. ٹھیک ہے، صہیونی وہ ہے کہ وہ دجال کی طرح ظاہر یہ کرے گا کہ میں یہودی ہوں لیکن وہ یہودی نہیں ہوگا. ایک صحیح العقیدہ اہل کتاب یہودی آج بھی قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، اور یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس قسم کے یہودی ہیں وہ آج بھی اسرائیل کے اندر بیچارے مار کھا رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی بیچارے مار کھا رہے ہیں، جیسے تحریک لبیک یا رسول اللہ والے پاکستان میں مار کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو صہیونی وہ ہے جو لبادہ اوڑے ہوئے ہے یہودی کا، وہی دجل کی آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانہ دجل میں ہے کیا، دجل ہوتا کیا ہے، پریٹینڈ کچھ کیا جاتا ہے، اوپر سے کچھ دکھایا جاتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے. تو صہیونی وہ اپنے آپ کو یہودی ہونے کا کلیم کرتے ہیں پر وہ قاتل ہیں،
ظالم ہیں، سود خور ہیں، اور پوری کرۂ ارض پہ بسنے والوں کا خون چوسنے والے ہیں کرنسی ایکسچینج کے نام پہ، ٹھیک ہے، بینکنگ سسٹم کے ذریعے اپنے کاروبار میں ہمیں ہماری چیزوں کی پوری قیمت نہیں دیتے اور اپنی چیزوں کا 200 گنا قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ کو ایک جگہ مثال بیان کی تھی کہ اگر ہم 152 روپے کا فاریکس ریٹ سمجھے پاکستان اور امریکی ڈالر کا، تو آپ یوں سمجھے کہ ہم 152 پینٹیں بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور قیمت ہمیں 1 پینٹ کی وصول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ادھر سے جو مال ہمارے ہاں آتا ہے وہ اگر 1 یورو کا یا 1 ڈالر کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ یوں مثال سمجھیں کہ چیز اس نے ہمیں بھیجی ہے ایک اور قیمت وصول کی ہے 152 چیزوں کی، تو 152 ضربے 152 کر کے دیکھیں کہ وہ ہم پہ کتنا معاشی ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو بلکہ یہ تھوڑا سا دیکھتے ہی چلیں، یہ ابھی آپ کے سامنے کیلکولیٹر نکالتے ہیں، 152 ضربے 152 کریں تو 23,104 بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشی ظلم ہم پہ اتنا کر چکے ہیں پچھلے 100 سال میں کاغذ کی کرنسی اور سود اور فاریکس ایکسچینج کے نام پہ کہ وہ 23,000 گنا معاشی ظلم کر رہے ہیں۔ اب کہ ہم ان کے قرض دار نہیں ہیں، ہمیں ہماری پاکستانی اور دیگر حکومتوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے 70 سالہ کلیم کو واپس مانگیں کہ جناب آپ نے ہم سے پینٹیں زیادہ لی، قیمت کم دی، آپ نے ہمیں جو مال بھیجا اس کی آپ نے قیمت کئی 100 گنا وصول کی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اس سیاق و سبق میں آپ ان سے کلیم کریں گے تو آپ ان کے قرض دار نہیں ہیں، وہ آپ کے قرض دار ہیں، ہوش کرو، ٹھیک ہے۔ اب جی کہ کیا صرف من کل حدبی ینسلون میں صرف مکہ کے حاکم شامل ہیں؟ نہیں، یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ویٹیکن کا پوپ شیو والا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ان کی بنائی ہوئی، ہم تصویر کو جائز نہیں سمجھتے کسی نبی کے لیے، تو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو داڑھی والا دکھاتے ہیں اپنی کتابوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، اور اپنی جو بھی ذکر اذکار ہے ان کا۔ تو اگر ویٹیکن کا پوپ شیو والا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ من کل حدبی ینسلون میں عیسائی حکمران اور عیسائی مذہبی رہنما بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب چلیں جی، کیونکہ یہ بڑا جذباتی موضوع ہے اور اس پہ ایک اور زاویے سے بات کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو اس حقیر پہ غصہ آ رہا ہے وہ اس حقیر پہ غصہ کرنے سے پہلے حقائق کو خود تجزیہ کریں، انالائز کریں، سوچیں، دیکھیں۔ اب میں ایک کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں، سوال ہے جی کہ کیا آپ سارے جو کلمہ گو لوگ ہو، خواہ آپ شیعہ ہو، خواہ آپ وابی ہو، خواہ آپ دیوبندی ہو، خواہ آپ سنی ہو، سب سے میرا سوال ہے، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پچھلے دور میں نازل ہونے والی الہامی کتابیں تحریف و تبدیل ہو چکی ہیں؟ اس کا بالیقین ہر کلمہ گو ایک ہی جواب دے گا کہ ہاں جی ہو چکی ہیں۔ اچھا اب کیسی حیرت کی بات ہے کہ مخلوق ہو کہ خالق کا کلام بدل دے، تو پھر تو یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ مخلوق تو پھر معاذ اللہ اس سے بڑھ کے نظر آ رہی ہے، توبہ استغفار، حالانکہ بڑھ نہیں سکتی، لیکن کنسیپچولی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر سابقہ کتب تبدیل ہو چکی ہیں تو پھر اللہ کی صفات کا مخلوقات میں سوال ہونا آپ کی طرف سے بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ جی کیا آپ مانتے ہیں کہ اس مئی 2021 میں اسرائیل صہیونی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ قتل و غارت کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں اور عملاً قبلہ اول اس وقت صہیونیوں کے قبضے میں ہے؟ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ شیعہ جناب آپ بتائیں، دیوبندی جناب آپ بتائیں، وابی جناب آپ بتائیں، اور الحمدللہ میں سنی ہوں، میں اپنے سنیوں سے کہتا ہوں جناب سنیوں آپ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو سب کا جواب ایک ہی ہوگا، سنی کا، شیعہ کا، وابی کا، دیوبندی کا، سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہاں جی ہاں بالکل اس وقت کے حالات و واقعات اور پچھلے 100 سال کے حالات و واقعات یہی ہیں کہ 1948 سے لے کر کے اب تک عملاً جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اور عملاً جو قبلہ اول ہے وہ صہیونیوں ہی کے قبضے میں ہے۔ اور مئی 2021 کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ دیکھ نہیں سکیں گے کس طرح بچوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، سر پھاڑ دیے گئے ہیں، گولیاں مار دی گئی ہیں، چہرے داغدار کر دیے گئے ہیں،
ظلم و تشدد کی وہ داستانیں ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ سے نہ سحری ہو اور نہ افطاری ہو، ہیں متلی کی کیفیت طاری ہو جائے، اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی کیا قبلہ اول پہ صہیونی قابض ہیں، اور کیا صہیونیوں کے کافر و منافق ہونے پہ کوئی شک ہے، تو ہر کلمہ گو یہ جواب دے گا نہیں جی نہیں، صہیونی اس وقت واقعی قبلہ اول پہ قابض ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے منافقت کا لفظ اس لیے سوٹیبل نہیں ہے کہ منافق کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے جو ہم آئندہ بات کریں گے، وہ کھلے ظالم ہیں، وہ کھلے کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب قبلہ اول کافروں کے قبضے میں ہو سکتا ہے اور ہے، تو پھر پورے عالم اسلام سے یہ سوال ہے کہ کیا مکہ، کیا خانہ کعبہ کافروں کے قبضے میں نہیں ہو سکتا؟ کتنا تکلیف دہ سوال ہے۔ مجھے یہ سوال کرتے ہوئے خود اندر سے جو ہے نا وہ عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ حالات کا تجزیہ اس لیے ضروری ہے کہ محض ایک مقرر پہ غصہ نہ کرو، بلکہ حقائق کو سنو، سمجھو، اور دل مانے تو قبول کرو، نہیں دل مانے تو پھر چلو حقیر کیا کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ پہ کافروں کا قبضہ ممکن ہے؟ اب یہاں پہ دو رائے ہو جائیں گی، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، ہر طرف دو گروپ بن جائیں گے۔ ایک گروپ کہے گا ہاں ممکن ہے، دوسرا گروپ کہے گا نہیں ممکن، اور جو نہیں والا جواب ہے وہ کثرت میں ہوگا، ہاں والے کوئی حقیر جیسے چند ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میڈیا نے آپ کی جو ذہن سازی کی ہے 100 سال میں کہ جی مردے مدد کر سکتے ہیں، کیوں قبروں پہ جاتے ہیں، کیوں مزارات بنائے جاتے ہیں، تو بھئی اگر خود تم مزارات کا خادم ہونے کا دعوے دار ہو تو پھر حقائق بھی تو سنو نا، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے، بڑا ہی چبھتا ہوا سوال ہے، بڑا ہی کڑوا سچ ہے کہ کعبہ پہ کافروں کا قبضہ ممکن ہے، ثبوت چاہیے، بالکل ثبوت ہے۔ آپ قرآن پاک دیکھ لیں، آپ احادیث مبارکہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار الندوہ نامی گھر کے اندر بیٹھ کے ابو جہل اور اس کی ساری کابینہ نے معاذ اللہ وہ قتل کی سازش بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غیب کی خبر پہ مطلع فرمایا، اور آپ سرکار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے، اور پھر وہ غار ثور کا واقعہ، اور پھر وہ رستے میں سراقہ والا واقعہ، اور پھر وہ بکری والا واقعہ، اور پھر آپ مدینہ شریف پہنچے اور وہاں پہ مسجد قباء والی جگہ پہ آپ کا استقبال ہوا۔ کیا یہ سارے حقائق آپ کو یاد ہیں؟ بالکل یاد ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو یہ حقائق یاد ہونے چاہیے۔ سیرت نبوی کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہے، سیرت نبوی کا علم ہوئے بغیر، رکھے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو اب جب یاد رکھیں کہ جب مکہ والوں نے حضور کے قتل کی سازش تیار کی دار الندوہ نامی گھر میں بیٹھ کے، تو یہاں پہ ایک منٹ میں رک کے وہ جو انڈیا کے ندوی گروہ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ندوی کہلاتے ہیں، ان کی نسبت وہ جوڑتے ہیں سید سلیمان ندوی کے ساتھ، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا نام تبدیل کر لیں، یہ نام تبدیل کرنے کی گزارش ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کہ ندوہ وہ دار الندوہ وہ گھر تھا جس کے اندر بیٹھ کے حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش بنی تھی، اور یہی قتل کی سازش واقعہ ہجرت پہ منتج ہوئی، اور پھر ہجرت ہوئی۔ اب جب وہ لوگ غیر مسلم سے بڑھ کے کافر کے زمرے میں آ گئے، کیونکہ وہ قتل پہ آ گئے، ٹھیک ہے، اب وہ کافر بن گئے، اب وہ غیر مسلم نہیں رہے، اب وہ کافر بن گئے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام بھی باری اور موقع ملنے پہ آہستہ آہستہ مدینہ شریف چلے گئے۔ اب دوبارہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وہ کون سی ہجری میں ہوتا ہے؟ 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 8 سال بعد، ٹھیک ہے۔
تو جب 8 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں، تو پھر آپ بتاؤ کہ ان 8 سالوں میں مکہ کس کے قبضے میں تھا؟ کیا آپ کو سوال کا جواب ملا؟ کہ اگر قبلہ اول کافروں کے قبضے میں ہو سکتا ہے تو خانہ کعبہ بھی کافروں کے قبضے میں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی حقیر نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں آپ کو سنائیں۔ آپ اپنے ہی کسی بھی جو بھی آپ ہیں وہابی ہیں، آپ نے وہابی مدرسے کی جا کے لائبریریوں کی کتابیں دیکھ لیں، اگر آپ دیوبندی ہیں آپ دیوبندیوں کی جا کے کتابیں دیکھ لیں، اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ شیعوں کی جا کے کتابیں دیکھ لیں۔ ہجرت کا واقعہ تو یاد رکھو کہ ہجرت جو آج ہم کہتے ہیں کہ 1442 ہجری، یہ تو ہے ہی ہجرت کی نسبت سے، تو ہجرت کے واقعے سے تو کوئی کلمہ گو انکار کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ہجرت کے واقعے سے انکار ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ 8 سال جب ہجرت کا وہ دور رہا اور حضور اور صحابہ کرام مدینہ میں جلوہ گر رہے، اور بیچ میں وہ واقعہ بھی ہوا کہ سرکار عمرہ کرنے گئے اور حدیبیہ پہ ان کو روک دیا گیا، پھر وہ حدیبیہ کا وہ صلح نامہ اور پھر وہ واقعہ، پھر حضور واپس آ گئے، یعنی کہ ان کافروں نے حضور کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا۔ صلح حدیبیہ بھی اس بات کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 8 سال اگر مکہ کافروں کے قبضے میں تھا تو پھر یہ مان لو کہ اگر قبلہ اول کافروں کے قبضے میں ہو سکتا ہے تو خانہ کعبہ بھی کافروں کے قبضے میں ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ممکنات ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو پھر اللہ کا واسطہ ہے حقیر پہ ناراضگی کا اظہار مت کرو۔ حقیر تو آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہے جو نہ آپ کو میڈیا بتاتا ہے نہ بتائے گا۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، سوچو، اور سعودی عرب کی محبت کو دل سے نکالو، اللہ اور رسول کی محبت کو دل میں ڈالو۔ کیا آج بھی جو یہ ظلم ہوا اور ہو رہا ہے، اور اللہ معاف کرے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس عید پہ، یہ جو 2021 کی عید ہے عید الفطر، اس پہ چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ معاملات اور بھڑکیں گے، اور ان سب بھڑکتے معاملات پہ اور ایک ثبوت آپ سن لیں۔ پچھلے کئی سالوں میں ساری دنیا جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، ہر اہل علم جانتا ہے کہ دبئی نے اور سعودیہ نے 35 مسلمان ملکوں کی فوج کو اکٹھا کر کے یمن پہ چڑھایا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں، رحیل جنرل جو کہ یہاں سے ریٹائر ہوئے، وہ جا کے اس فوج کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ توبہ استغفار استغفر اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ من کل حدب ینسلون میں ہیں کیا مصر والے، کیا پاکستانی، کیا دوسرے تیسرے، اس وقت سب شامل ہیں، کیونکہ لفظ من کل حدب ینسلون ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خالی امریکہ کا وہ صدر یا خالی عمران خان نہیں ہے، اس میں من کل حدب ینسلون ہے۔ تو اس وقت میرے بچوں، حکمران ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ جان اور مال اور اولاد بچانے کے احکامات ہیں، جہاد کے بھی احکامات ہیں، ساری باتیں پیرالل چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی۔ اس وقت اس ساری گفتگو کا مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو میڈیا نے ہمیں دائیں کو بایاں اور بائیں کو دایاں کر کے دکھایا ہوا ہے نا 100 سال میں، اس کے طلسم سے باہر نکلو، قرآن پاک کو خود اینالائز کرو، زمینی حقائق کو خود دیکھو، ٹھیک ہے۔ اب کیا مزید ثبوت چاہیے؟ اور ثبوت سنو کہ آپ جو وہابی اور دیوبندی ہو کہ خود کو خالص توحید کا دعوے دار سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جی قبہ بنانا جائز نہیں ہے، تو میرے دوستو، میرے پاکستانی دوستو، سوچو کہ کیا ضیاء الحق جب افغان جہاد کے اس دور میں وہ سعودی عرب کا پروردہ نہیں تھا؟ کیا اسے امریکہ اور سعودی عرب سے مدد نہیں مل رہی تھی؟ کیا اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کی اے ٹیم نہیں تھی؟ تو جب ضیاء الحق سے انہوں نے جتنا کام لینا تھا لیا، بعد میں اس کا طیارہ سازش سے گرا دیا گیا اور بہاولپور کے قریب وہ طیارہ گرا، ٹھیک ہے۔ اب احکامات تو یہ ہیں
کہ مسلمان جہاں پہ شہید ہوتا ہے اس کا مزار یا قبر وہیں پہ بنائی جاتی ہے۔ اس کی تازہ مثال یہ، تازہ تو نہیں، خیر 1965 کی مثال ہے، ہمارے لاہور میں یہ واگا بارڈر کی طرف جائیں تو میجر عزیز بھٹی شہید کا مزار ہے، وہ وہیں پہ شہید ہوئے، وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو شہید کے احکامات تو یہ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ شہید ہو وہیں پہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ جبکہ آپ لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ ادارے آپ کے قبضے میں تھے، پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اداروں پہ آج بھی قابض ہیں، ٹھیک ہے، تو میں قابض کا لفظ من کل حدب ینسلون کی تشریح میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان قتل ہوتے ہیں تو یہ سارے خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب کوئی دوسرا تیسرا واقعہ ہو جائے تو جناب کیا بات ہے، وکیلوں نے کھلے عام ہیں یہاں پہ 7 بندوں کو قتل کیا ہیں سروسز اسپتال میں جا کے، اور یہ وہ ان وکیلوں کو کیا سزا ملی ہیں، جبکہ خادم حسین رضوی اور چھوٹے چھوٹے ان کے دوسرے رشتہ دار وغیرہ، کسی 16 سال کے بچے کو جناب آپ 95 سال سزا دے رہے ہیں، کسی بڈھے بابے کو آپ 55 سال سزا دے رہے ہیں، کسی کو ہزاروں سال قید کی سزا دے رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ من کل حدب ینسلون میں ہر بلندی والا شامل ہے، خواہ وہ چیف جج ہے، خواہ وہ عمران خان ہے، خواہ وہ آرمی چیف ہے۔ یہاں پہ آپ کی میں تسلی کر دوں کہ جو آپ چھوٹے سپاہی ہو، جو آپ فوج اور رینجر اور پولیس میں نچلے درجے کے ملازم ہو، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے لیے نہیں ہے، من کل حدب ینسلون ہر بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے عہدے دار کے لیے ہے۔ تو اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ خود سوچو کہ جو اس ساری گفتگو میں آپ کو عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کے حالات و واقعات بتائے گئے ہیں، کیا آپ اس حقیر تک آنے سے پہلے کیا خود ان کا انالیسز کرنا پسند کریں گے؟ کیا آپ خود ان حالات کا تجزیہ کرنا پسند کریں گے؟ تو ضیاء الحق کی بات بھی پوری ہو لینے دیں کہ ضیاء الحق جناب بہاولپور میں طیارہ گرا، اس کو اٹھا کے سرکاری سرپرستی میں لا کے اسلام آباد میں فیصل مسجد کے قریب نہ صرف پکی قبر بنائی گئی، وہ بھی آپ کے عقیدوں کے خلاف ہے، بلکہ اس پہ ایک چھوٹا سا پکا قبہ بھی بنا دیا گیا، جو اس حقیر نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، بہت سے کروڑوں لوگوں نے بھی دیکھا ہے، انٹرنیٹ پہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اہل سنت و جماعت پہ پکی قبر اور قبے کے حوالے سے جو سختی کرتے ہیں تو خود آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ پہلے اپنے گھر کا تضاد دور کریں، بعد میں ہمارے ساتھ آ کے مذہبی بحث کر لیجئے گا، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہم لوگ یہ ثابت کریں گے، پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے کیا، آج بھی یہ حقیر اس الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس یعنی پوزیشن میں ہے کہ قرآن و حدیث سے آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مردے کی زندگی، مردے کا مدد کرنا، ٹھیک ہے، مسلمان، انبیاء، صالحین، ان کے حقائق، ٹھیک ہے، روحوں کی دنیا، جنات کی دنیا، اس پہ یہ حقیر آپ کو تسلی بخش جواب دے سکتا ہے، لیکن آپ سنیں تو صحیح، ٹھیک ہے۔ دل میں سے جب آپ سنیوں کی نفرت نکال کے سنیں گے تو مطلب اور طرح سمجھ آئے گا، اور اگر دل میں سنیوں کی نفرت رکھ کے سنیں گے تو مطلب اور طرح سمجھ آئے گا۔ تو اب اتنی ساری طویل گفتگو کے بعد اس پروگرام کو اب یہاں ختم کرتے ہیں، اور مزید اگلی قرآنی آیات سے یعنی حضور کے علم غیب سے مزید رہنمائی لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن جن بھی آیات کا آپ کو حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ شروع ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، 9 آیات میں سے 11 مرتبہ المسیح کا ذکر آپ وہاں سے شروع ہوں اور اس پروگرام تک آئیں، اور پھر دل مانے تو اگلے بھی سن لیجئے گا، آپ کو وہ انشاءاللہ حقائق ملیں گے جو میڈیا آپ کو نہیں دے رہا۔ اگر آپ حق اور سچ کے متلاشی ہیں تو پھر کڑوا سچ سننا پڑے گا، پھر کڑوے سچ کو قبول آپ کا دل خود ہی کرے گا، اور آپ کا دل بدلنا اس حقیر کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔